بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم 8 کلاس اسلامیات کا لیکچر نمبر 21 پڑھیں گے، جس میں ہم سبق نمبر 11 گھریلو زندگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے انداز گفتگو کے بارے میں پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ آج کے سبق میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی کے بارے میں پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح وقت گزارا کرتے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ کیسے وقت گزارتے، ان کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرتے، اور ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح رہنا چاہیے، کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے، اور کیا ہم گھر میں اپنے والدین کا، اپنے بڑوں کا جو ہے وہ کام میں ہاتھ بٹا سکتے ہیں۔ غرض کہ ہمیں گھر کے اندر جو رہنے کی اور جو آداب ہیں، اس کے بارے میں ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ سب سے پہلے ہم اس کے مضامین دیکھتے ہیں کہ اس سبق میں اہم جو مضامین ہیں وہ کیا ہیں، ہم کس کس موضوع پر اس سبق میں بات کریں گے۔ تو پہلا جو پوائنٹ ہے اس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی، احادیث کی روشنی میں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور اسلام میں گھریلو زندگی کی کیا اہمیت ہے، کیا اسلام میں گھریلو زندگی کے بارے میں کچھ بتایا گیا ہے یا نہیں بتایا گیا، اس سبق میں ہم وہ بھی پڑھیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ازواجات سے کیسا برتاؤ تھا، آج کے سبق میں ہم یہ بھی پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ گھریلو زندگی کے کیا آداب ہونے چاہیے، اس سبق میں آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسلام میں گھریلو زندگی کی اہمیت کے بارے میں۔ تو اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس میں ہر چھوٹی بات سے لے کر ہر بڑی بات تک تمام باتوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ کھانے پینے کے آداب ہیں، واش روم جانے کے آداب ہیں، سونے کے آداب ہیں، کوئی بھی چیز ہے مطلب کہ اس کو نہیں چھوڑا گیا۔ بڑے بڑے مسائل ہیں، اس کے بارے میں بھی ہمیں رہنمائی کی گئی ہے۔ تو اسلام میں گھریلو زندگی کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، ہمیں ہر چیز کے بارے میں جو ہے وہ اسلام میں بتایا گیا ہے۔ تو اسلام میں گھریلو زندگی کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے ہو جاتا ہے کہ قوانین کا، جو شریعت کے قوانین ہیں، اس میں اس کا ایک الگ سے بیان موجود ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، اس کو مبہم یا غیر واضح نہیں چھوڑا گیا، خواہ وہ بڑی بات ہو، خواہ وہ چھوٹی بات ہو، اس کو وضاحت کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ جیسے نکاح ہے، میاں بیوی کے حقوق و فرائض ہیں، والدین ہیں اور اولاد ہیں، ان کو حقوق و فرائض کیا ہیں، اس سب کے بارے میں واضح اسلام کے اندر ہدایات دے دی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھریلو زندگی ہے، اس سبق میں اس کے بارے میں بھی مکمل ہمیں بتایا گیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے سامنے ایک مثال ہے، ایک نمونے کے طور پر پیش کی گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی بہت حسن سلوک سے پیش آیا کرتے، اپنی اولاد کے ساتھ بھی بہت حسن سلوک سے پیش آیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوہر ہونے کی حیثیت سے ایک بہترین شوہر تھے، باپ ہونے کی حیثیت سے ایک مثالی باپ تھے۔ تو گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا، حدیث ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہے، اور میں تم سب میں سے اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ تھا۔ تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، تو ہمیں بھی ایسے ہی اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ تو آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی گھر ہو، کوئی بھی کام ہو، تو اس کام کو صحیح طور پر سر انجام دینے کے لیے ایک ضروری ہوتا ہے کہ اس کا کوئی سربراہ بنایا جائے، اس کو کوئی ہیڈ بنا دیا جائے۔ تو جس طرح ایک ادارہ ہوتا ہے، اس کو کوئی سربراہ ہوتا ہے، اس کو کوئی ہیڈ ہوتا ہے، اس کو بہت اچھی طرح سے چلاتا ہے، اور اگر یہ ہیڈ نہ بنایا جائے، گھر کا کوئی سربراہ نہ بنایا جائے، کسی ادارے کو کوئی بڑا نہ ہو، تو اس وقت کیا آپ کے خیال میں وہ کام صحیح طریقے سے چل سکتا ہے، وہ ادارہ کامیاب ہو سکے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ اسی طرح اگر گھر کا کوئی سربراہ نہ ہو تو وہ گھر بھی جو ہے بے قاعدگی کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ہر کوئی اپنی مرضی کرتا ہے، نہ کسی کا کوئی ڈر خوف ہوتا ہے، نہ کسی چیز کی اس کو پہچان ہوتی ہے۔ اس لیے گھر کا سربراہ ہونا چاہیے۔ تو اگر گھر کا کوئی سربراہ نہ بنایا جائے تو گھر کے جو تمام معاملات ہوتے ہیں وہ بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام نے اس کے بارے میں بھی ایک واضح بات بتا دی کہ اسلام نے قوامیت یعنی کہ سربراہی کا جو مقام ہے وہ شوہر کو عطا کیا ہے۔ تو قرآن مجید میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرما دیا کہ الرجال قوامون علی النساء،
बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़ व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। तर्जुमा है कि मर्द औरतों पर क़वाम है, यानी कि हाकिम हैं, इसलिए अल्लाह ने बाज़ को बाज़ से अफजल बनाया है, और इसलिए भी कि मर्द अपना माल खर्च करते हैं। तो ये जो आयत है, मुफ़स्सिरीन इकराम ने इसकी तफसीर में लिखा है कि क़वाम इस शख्स को कहते हैं कि जो किसी फ़र्द या इदारे या निज़ाम के मामलात को दुरुस्त हालत में चलाने और उसकी हिफाजत और निगहबानी करने और इसकी ज़रूरियात को मुहैया करने का ज़िम्मेदार होता है। तो इस बात से हमें ये बात मालूम होती है कि क़वामियत यानी सरबराही की जो असल ज़िम्मेदारी है वो अल्लाह ताला ने मर्द को सौंपी गई है, औरत को नहीं सौंपी गई कि कोई औरत जो है वो घर की सरबराह बनी फिर दे, क्योंकि औरत के हाथ में अल्लाह ताला ने इस लिहाज से वो बरकत नहीं रखी जो अल्लाह ताला ने शौहर के माल में, मर्द के माल में बरकत रखी है। तो बीवी के लिए लाजिम अल्लाह ताला ने करार दी है ये बात कि वो अपने शौहर की अताअत और फरमा बरदारी करे। इसके साथ साथ शौहर को भी तलकीन कर दी गई है कि वो बीवी के साथ नरमी और शफ़क़त पर जो है मबनी बर्ताव करे, यानी नरमी और शफ़क़त के साथ पेश आइए, नहीं कि बीवी को मुलाजमा समझ ले या रोब जो है वो उसके ऊपर झाड़ता रहे, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि इससे हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से भी बहुत बड़ा सबक मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाजात के साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव किया, कि उनके साथ बहुत ही इज़्ज़त के साथ और मोहब्बत के साथ पेश आते, उनके साथ कभी भी तहक्कुमाना रवैया इख्तियार नहीं किया। और इसके अलावा भी अगर कोई बीमारी होती, कोई उनके जो है मसला पेश आता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी दिलजोई फरमाया करते ताकि वो अपना गम जो है वो हल्का कर सकें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाजात के साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव किया करते हैं, यहाँ तक कि जो घर के काम होते हैं उन घर के कामों में भी अपनी अज़वाजात का हाथ बटाया करते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से एक मरतबा पूछा गया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में क्या करते थे, तो हज़रत आयशा ने फरमाया कि घर के काम काज में मसरूफ़ रहते और जब नमाज का वक्त होता तो नमाज के लिए उठ खड़े होते। तो इससे ये भी हमें सबक हासिल होता है कि अल्लाह के जो नबी हैं उनकी सुन्नत समझ के हमें अपने घर वालों के साथ काम में हाथ बटा देना चाहिए, क्योंकि एक मर्द के लिए कोई बाइस आर नहीं है कि अल्लाह के पैगम्बर जब ये काम कर सकते हैं तो हमें ये काम करते हुए क्यों जो है वो इसमें अपनी इंसल्ट महसूस हो। तो अगर हम ये अपने घर वालों के साथ घर में काम में हाथ बटाते हैं तो इस पर हमें सवाब मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है। तो अब ये जो अब हमने मतलब ये टॉपिक्स पढ़े हैं इनके बारे में मैं आपको चंद सवालात करवा देती हूँ, बाकी फिर बाद में बाकी टॉपिक्स के बारे में वजाहत करते हैं। तो सवाल नंबर 1 देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू ज़िंदगी कैसी थी, अहादीस की रोशनी में बयान कीजिए। ये वाला पैराग्राफ देखिए, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू ज़िंदगी। तो आपने इसका जो आंसर करना है वो यहाँ से करना है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के बाकी शोबों की तरह घरेलू मामलात में भी हमारे लिए एक फ़क़ीदुल मिसाल नमूना पेश किया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन शौहर और मिसाली बाप थे। घर वालों के साथ हुस्न सलूक की अहमियत को वाज़ेह करते हुए एक मौका पर आपने इरशाद फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने अहल व अयाल के लिए अच्छा हो, और मैं तुम सब में से अपने अहल व अयाल के लिए अच्छा हूँ। यहाँ तक करना है पहले, उसके बाद फिर आप लोग अगले पेज से यहाँ से करेंगे कि बेहतरीन शौहर वो है जो घरेलू कामों में बीवी के साथ ताउन करे। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसके बारे में पूछा गया कि घर में क्या करते थे, तो फरमाया कि हज़रत आयशा ने कि वो घर में कामकाज में मसरूफ़ रहते, जब नमाज का वक्त होता तो नमाज के लिए उठ खड़े हुए। इससे मालूम होता है कि घर का काम करना किसी मर्द के लिए बाइस आर नहीं, क्योंकि पैगम्बर इस्लाम की सुन्नत है जिस पर अमल करना बाइस सवाब है। तो ये 2 पार्ट मैंने आपको बता दिए हैं, यहाँ से यहाँ तक भी करना है, और जो पहले आपको बताया है तो ये दोनों को मिलाकर क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर करना है आपने। उसके बाद मुख्तसर सवालात देखिए, इस्लाम में घर का सरबराह किसे करार दिया गया है? इस्लाम में घर का सरबराह किसे करार दिया गया है? और इसका जवाब हम लिखेंगे कि इस्लाम में घर का सरबराह मर्द को करार दिया गया है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहलिही, इसका तर्जुमा लिखिए। तो आप लोग इस हदीस का तर्जुमा लिखेंगे कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने अहल व अयाल के लिए अच्छा हो, और मैं तुम सब में से अपने अहल व अयाल के लिए अच्छा हूँ। यहाँ तक इस सवाल का आप जवाब दें। उसके बाद मुख्तसर सवाल देखिए, सवाल नंबर 3 है 4 है, घरेलू ज़िंदगी की अहमियत 2 सत्रों में बयान कीजिए। उसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे कि इस्लाम में घरेलू ज़िंदगी की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से होता है कि इसके बारे में कवानीन का शरीयत में अलग बयान मिलता है, यानी जो शरीयत के कवानीन है उसमें इसके बारे में अलग से बताया गया है, किसी भी मामला को मुबहम और गैर वाज़ेह नहीं छोड़ा गया। मसलन
میاں بیوی کے حقوق و فرائض ہیں، نکاح ہے، والدین کے حقوق و فرائض ہیں، سب کے بارے میں جو ہے واضح ہدایت دے دی گئی ہے، کسی بھی معاملے کو غیر واضح نہیں چھوڑا گیا۔ تو یہاں سے لے کر آپ نے یہاں تک اس کا آنسر لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ اگلا سوال ہے، شارٹ کوسچن نمبر 5 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح گھر میں وقت گزارا کرتے تھے؟ تو یہ میں آپ کو لانگ کوسچن میں بھی اس کا آنسر بتا چکی ہوں، دوبارہ سے اس کا شارٹ کا آنسر دیکھ لیجئے۔ اس کا آنسر آپ یہاں سے کریں گے کہ بہترین شوہر وہ ہے جو گھریلو کاموں میں اپنی بیوی کے ساتھ تعاون کرے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں مشغول ہوتے اور جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گھر کا کام کرنا کسی کے مرد کے لیے باعث عار نہیں، یعنی شرمندگی کا باعث نہیں ہے، کیونکہ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس پر عمل کرنا باعث ثواب ہے۔ یہاں تک آپ اس کا آنسر کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹس آپ اپنی ڈائری بھی دیکھ لیجئے گا کہ جو تفصیلی سوالات ہیں اس میں سے سوال نمبر 1 ہم نے پڑھا ہے، تو وہ آپ نے لکھنا بھی ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے، اور باقی جو مختصر سوالات ہم نے پڑھے ہیں، 4 سوال پڑھے ہیں ہم نے مختصر سوالات میں سے، تو وہ آپ نے یاد کرنے ہیں اچھی طرح سے۔ ایک ہم نے پڑھا ہے سوال مختصر کہ اسلام میں گھر کا سربراہ کس کو قرار دیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب تھا کہ مرد کو قرار دیا گیا۔ دوسرا حدیث کا ترجمہ تھا، اور تیسرا سوال تھا کہ گھریلو زندگی کی کیا اہمیت ہے، اور چوتھا سوال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کس طرح وقت گزارا کرتے تھے۔ تو یہ چاروں سوال آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں، اور سوال نمبر 1 جو ہے وہ مفصل سوال وہ لکھیں گے بھی اور یاد بھی کریں گے۔ انشاءاللہ جو بقیہ سوالات آپ کے رہ گئے ہیں وہ ہم اگلے لیکچر میں بتائیں گے، سبق کا جو بقیہ حصہ ہے انشاءاللہ وہ لیکچر نمبر جو 22 ہے اس میں آپ لوگ پڑھ سکیں گے۔ اللہ حافظ۔